کسی شخص نے ایک کلام پڑھا، نعت خوان ہے، ایک دو تین نعت خوان تھے، دو شاید، تو انہوں نے ایک کلام پڑھا، ٹھیک ہے، غلط انداز ہے، غلط طریقہ ہے، ایک کی شامت آ گئی، دوسرا بچ گیا، دوسرے کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ ابتدا اس نے کی تھی، وہ جو بچ گیا تھا اب اسی کا ایک اور کلپ وائرل ہو رہا ہے، تو وہ لفظ پنجتن پہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہی جو توبہ کروانے والے ہیں وہ خود بھی شامل ہے، اور اس کا ماتھا چوم رہا ہے جا کے، اور اس کو داد دے رہا ہے۔ جو نعت خوانی کے اس سسٹم کو متعارف کروانے والے ہیں، جو نعت کی انڈسٹری بنانے والے ہیں، ان اہل ثروت کا احتساب ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ کیوں ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور نعت خوانی کو اس کلچر میں ڈھالنے والے، اس کے موجد اور اس کے جو اصل مبتدع ہیں، اصل یہ بدعت جنہوں نے پیدا کی ہے کہ نعت کو مذاق بنا دیا، نعت خوانی کو اور اس محافل نعت کے تقدس کو خراب کیا، یہ بدعت جاری کرنے والا بندہ جو تھا وہ تو کسی اور کونے میں بیٹھا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ یہاں تو 10-20 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے ڈیمانڈ کرنے والوں کی شامت آ رہی ہے، لیکن جو 10 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بڑے بڑے مولویوں اور پیروں کی آغوش میں بیٹھا ہے۔ تو اس لیے اصلاح سب کے لیے ہے، مجموعی طور پر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، اور صد افسوس کہ اس سارے قضیے میں جن لوگوں نے پیش یعنی ہمیں سوشل میڈیا پر جو دکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا اچھے لوگ بھی ہوں گے، باقی جنہیں میں نے دیکھا ہے جو اس اصلاح کا اور بار بار ان پر فتویٰ لگانے کی بات کرتے ہیں اور یہ سب ذکر کر رہے ہیں، خود ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی ایک ایک تقریر 50-50 ہزار میں بکتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اکثر بڑے بڑے خطباء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کی گزر اوقات کیا ہے، کیسے ہوتی ہے گزر اوقات، ان کی ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب ہمارے معاشرے میں تقریر اتنے کی بک رہی ہے تو پھر کسی کو کوئی اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ایک دوست FBR میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ میں نے کہا احتساب کے لیے مجدد الفسانی چاہیے یا فاضل بریلوی جیسا شخص چاہیے، احتساب کون کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ سوچ کے چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نعت خوانوں کی شامت آ جائے، نقیبوں کی شامت آ جائے، نعت خوان اور نقیب بعد میں ہیں، پیر پہلے، یعنی جو زیر عتاب ہونے چاہیے یہ پیر لوگ ہیں جو باقاعدہ ان چیزوں کی پروموشن کرتے ہیں۔ ان نعت خوانوں کو، پیشہ ور خطیبوں کو، نقیبوں کو تو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ دیں یہاں آ جائیں گے، جہاں آپ پیسہ دے کر بلائیں گے وہاں چلیں گے۔ چند لوگ اچھے ہیں جو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں، باقی سب کے احوال یہی ہیں جو میں نے عرض کیے۔ پھر یہاں تک ایک نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے، کوئی کلام پڑھ رہا ہے، کوئی اشعار، اذان فجر ہو رہی ہے، کسی صاحب نے، وہ باشرہ شخص ہے، داڑھی والا، کوئی اچھا دیندار بندہ ہوگا، صالح، اس نے اذان کا اشارہ کیا کہ ایسے کہ اذان ہو رہی ہے، یا کانوں میں انگلیاں رکھی، جیسے بھی کوئی اشارہ ہلکا پھلکا، جس سے یہ اندازہ ہو کہ اذان کا اشارہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی عبادت ہے سب سے بڑی جو میں کر رہا ہوں، یعنی اذان سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس نعت خوان پر نہیں، وہاں کھڑے اس بے وقوف پیر پر افسوس ہے، اور اپنی اس قوم پر افسوس ہے جو اذان کی اس بے حرمتی پر اور بے توقیری پر بھی ان سب کے پیچھے پیچھے ہے۔ تو پھر ان کا علاج یہی ہے، کبھی کوئی دم کرنے والا آتا ہے تو وہ اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، کبھی کوئی اور کہانی سنانے والا آتا ہے تو وہ ان کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں کہ شریعت مطہرہ کوئی مذاق نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی پیر ہو، فقیر ہو،
عالم ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، نعت خوان ہو، کچھ بھی ہو، سب کے لیے شریعت برابر ہے۔